بنیادی طور پر موضوع کو آپ سمجھیں کہ محدثین کے پاس جو احادیث پڑھنے پڑھانے کا جو طریقہ رہا ہے اس کی مختلف نوعیتیں رہی ہیں. اس کی کئی ایک نوعیتیں ہیں، وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن حدیث کو بالضبط ایک استاذ جب مجلس میں پڑھاتے ہیں تو بنیادی طور پر اہل علم جنہوں نے مصطلح الحدیث پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس کے 3 طریقے بتائے ہیں. ایک ہے جس کو کہتے ہیں طریقۃ السرد. السرد کہتے ہیں استاذ کا یا اس مجلس میں بیٹھے طلبہ میں سے کوئی طالب علم پوری سرعت کے ساتھ پڑھتا جائے، اس میں کہیں کسی طور پر بھی یعنی وقوف نہیں ہوگا، ٹھہریں گے نہیں، چاہے وہ لغوی اعتبار سے ہو، فقہی اعتبار سے ہو، سند میں جو اسماء الرجال ہوتے ہیں ان سے متعلق ہو، لطائف الاسناد ہو، کوئی چیز زیر بحث نہیں آئے گی، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا پوری مجلس میں. اس کو کہتے ہیں طریقۃ السرد. محدثین کے پاس مستقل ایک طریقہ تھا قدیم زمانے سے بھی. یہ مستقل ایک طریقہ ہے، طریقہ تدریس. یعنی مجلسیں ہی ایسی ہوا کرتی تھیں، بیٹھک ہی ایسی ہوتی تھی، اسی تناظر میں جمع ہوتے تھے اور اسی اعتبار سے پڑھا کرتے تھے. ایک دوسرا طریقہ تھا محدثین کے پاس جسے طریقۃ الحل والبحث کہتے ہیں، جس میں ایک حدیث پڑھنے کے بعد اس پر ٹھہرنا اور کچھ حد تک اس میں سے جو رجال ہیں جن پر کسی طرح کا کلام ہو سکتا ہے، یا کہیں جو ہے مطلب یعنی کوئی راوی مدلس ہیں، یا کہیں جو ہے ابہام ہے، تو اس حد تک گفتگو کرنا، کچھ الفاظ کے معانی بتانا، شرح الغریب، اور کچھ فقہی آراء یا باب سے متعلق کوئی بات. یہ جو ہے یہ بھی ایک مستقل طریقہ رہا ہے. ایک تیسرا طریقہ ہے طریقۃ الامعان. اس میں ایک حدیث کو لیں اور جو ہے مطلب اس پر ساعات گھنٹے صرف کریں، یعنی ایک راوی سے متعلق پڑھیں، ان کا نام، نسب اور جو ہے ان کے تعلق سے اہل علم کی آراء، اساتذہ، تلامذہ، ان کا کردار، ان کی جہود، ان کی خدمات، ان کے رحلات اور ان کی وفات، اور پھر جو ہے مطلب ان سے متعلق کچھ خاص واقعات، ان کے قبائل، پھر مزید کچھ خاص اس سے جڑی ہوئی ادنا مناسبت سے کوئی بات اس سے جڑی ہوئی ہو اس کو بھی بیان کیا جائے، اور سند پر جو ہی کافی وقت لگایا جائے، اور پھر اس میں لطائف الاسناد الگ سے بیان کیے جائیں. اس سند کو سمجھانے کے لیے دیگر اسانید کو رکھ کر کے پھر مصطلح الحدیث اس سے جوڑ کر کے بتائیں. پھر ایک حدیث کو لے کر کے شرح الغریب، اس کی تراکیب اور اس کی گہرائی گیرائی اور سب اس کی فقہی مسائل، اگر جو ہے مختلفی مسائل ہوں تو اس کے سب وہ طریقۃ الامعان. یہ مستقل ایک طریقہ. تو اس میں ایک طریقۃ السرد بھی ایک طریقہ ہے. جو ہمارے جو مدارس کا جو 8 سالہ نظام ہے اس میں یہ تینوں طریقے جو ہے جگہ جگہ پر کام کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر بڑی جماعتوں میں صحیحین کی جو بات آتی ہے اس کے لیے جو وقت درکار ہے درس نظامی کے تحت، اس میں طریقۃ السرد یہی جو ہے اغلب ہے. اس میں کبھی کچھ بتا دیا جاتا ہے، ورنہ جو ہے اغلب اس کا جو حصہ ہے وہ نہایت سرعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو ہم ایک جو درس دینے کے لیے بیٹھے ہیں یہ مستقل ایک حصہ رہا ہے محدثین کی زندگی میں پڑھنے پڑھانے کا. یہ بنیادی باتیں جاننا چاہیے.